بالله من الشيطان الرجيم. توجہ کریں کہ میں نے کیا پڑھایا اور آپ نے کیا پڑھنا ہے. دوبارہ بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم لن تنالوا البر ٹھیک ہے حتی تنفقوا مما تحبون جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو من شيء کچھ بھی، فإن الله بلا شبہ اللہ به عليم اسے جانتا ہے۔ كل الطعام تمام کھانے کی چیزیں كان حلا حلال لبني إسرائيل بنی اسرائیل کے واسطے، إلا ما حرم مگر وہ اسے حرام کیا إسرائيل یعقوب نے على نفسه اپنے اوپر من قبل پہلے أن تنزل اترنے سے التوراة توریت کے۔ قل فأتوا آپ فرمائیے لاؤ تم بالتوراة توریت، فاتلوها پھر اسے پڑھو إن كنتم اگر تم ہو صادقين سچے۔ فمن افترى پھر جو باندھے على الله اللہ پر الكذب جھوٹ من بعد ذلك اس کے بعد، فأولئك تو وہی لوگ هم الظالمون ظالم ہیں۔ قل صدق الله اے محبوب آپ فرمائیے سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا بس تم پیروی کرو ملة إبراهيم ملت ابراہیمی کی، حنيفا جو ہر باطل سے جدا ہے وما كان اور نہ تھے وہ من المشركين مشرکوں میں سے۔ إن أول بے شک پہلا بيت گھر وضع جو بنایا گیا للناس لوگوں کی عبادت کے لیے، للذي ببكة جو مکہ میں ہے مباركا برکت والا وهدى اور ہدایت ہے للعالمين سارے جہان والوں کے لیے۔ فيه آيات اس میں نشانیاں ہیں بينات کھلی، مقام إبراهيم کھڑے ہونے کی جگہ ابراہیم کے، ومن دخله اور جو كان آمنا وہ ہوگا امن والا۔ ولله اور اللہ کے لیے على الناس لوگوں پر حج البيت حج کرنا اس گھر کا فرض ہے، من استطاع جو طاقت رکھتا ہو إليه سبيلا وہاں تک پہنچنے کی، ومن كفر اور جو انکار کرے فإن الله تو بے شک اللہ غني بے نیاز ہے عن العالمين سارے جہان سے۔ جی مبارک ہو، چوتھا پارہ شروع ہو گیا ہمارا الحمدللہ۔
جی، پہلی ہی آیت میں بڑا خوبصورت مضمون جو ہماری زندگی، ہمارے اعمال سے گہرا تعلق رکھتا ہے، حقیقت میں انتہائی نفع بخش اور بظاہر کرنے کے لیے کبھی مشکل بھی لگتا ہے، لیکن جن لوگوں کو اس کی توفیق ہو جاتی ہے، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور خوبصورت کام نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ تنفقو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو آغاز میں ہی ہمیں خرچ کرنے کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ کون سا خرچ ہے جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقام دلاتا ہے، آپ کے خرچ کو قبول کرواتا ہے اور آپ کو بلند درجے تک پہنچاتا ہے۔ یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ ایک تو بات ہے یہاں تک خرچ نہ کرو، اب اس میں تو خرچ کرنے کے لیے کوئی قید نہیں لگائی گئی، کچھ بھی خرچ کرو، لیکن بات مکمل کہاں ہوتی ہے؟ مما تحبون پہ۔ کون سی چیز خرچ، کون سا مال خرچ؟ وہ جو تمہیں بہت عزیز ہو، بہت محبوب ہو، بہت پیارا ہو۔ جب تک اس کیٹیگری کا مال خرچ نہیں کرو گے تب تک تم بھلائی نہیں پا سکو گے۔ یہاں بھلائی سے مراد تقوی کو پہنچنا ہے، فرما برداری کا صحیح مقام حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں خرچ سے خرچ کون سا مراد ہے؟ جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی، اور جو واجب ہیں وہ بھی۔ یعنی سب صدقات اس میں آ جائیں گے۔ اگر آپ واجب صدقات ادا کرتے ہوئے جیسے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ وغیرہ، اگر یہ بھی کسی ناقص مال سے ادا کریں گے تو وہ بھی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ یعنی ہونے کا مطلقاً مطلب نہیں، درست نہ ہونے کا اور ہونے کا دونوں کا فرق ہے۔ یعنی فارمیلٹی تو ہو جائے گی، لیکن آپ اس کو اپنے اوپر قیاس کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی ردی چیز، بیکار چیز، ہلکی کوالٹی کی چیز لا کے دے دے تو لیتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور لینا آپ کو کیسا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اسی کو قیاس کر لیں کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ دی جانے والی چیز ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مختصر جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کوانٹیٹی نہیں چاہتا، کوالٹی چاہتا ہے۔ کوانٹیٹی اور کوالٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی اس کو ڈھیروں کے ڈھیر مقدار نہیں چاہیے کہ بوریاں بھر کے دو گے تو اللہ راضی ہوگا۔
منوں کے حساب سے دو گے تو اللہ راضی ہوگا. اللہ راضی ہوگا یہ دیکھ کے کہ تم دے کیا رہے ہو. کیا وہ چیزیں جو تمہاری ضرورت سے بڑھ جائیں بیکار ہو جائیں وہ اللہ کی راہ میں دے دو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں. جس طرح تم اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے ہو، ان کو ضروری سمجھتے ہو، اہم سمجھتے ہو، اور اپنی ضروریات کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہو، اسی طرح اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی اچھی چیز کا انتخاب ضروری سمجھنا، یہ آپ کو اللہ کے قریب اللہ کی بارگاہ سے مقام دلائے گا، خواہ وہ اچھی چیز بہت تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہم اسباق میں، واقعات میں، بیانات میں، حدیث کی روشنی میں بہت سارے وہ واقعات صحابہ کرام کے سنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس قدر ان لوگوں کے اندر محبت تھی، کس قدر وہ لوگ اپنی ذات پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دیتے تھے، اور کتنا حوصلہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عطا کر رکھا تھا کہ کس خوشی سے، کس سعادت مندی سے ہر چیز اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو طلحہ انصاری کے حوالے سے کہ آپ کا ایک باغ جو آپ کو بڑا ہی پسند تھا، بیروحا نامی باغ تھا، اور باغ وہ کیسے ہوتے تھے؟ ایک تو باغ ہوتا ہے کھیتوں کے اندر کچھ جا کے پودے لگا دینا اور اس میں پھل پھول اگانا، اور ایک باغ ہوتا تھا جو چار دیواریوں کے اندر باغ بنتے تھے، ان کے اندر ان کے گھر بھی ہوتے تھے، رہائشیں بھی ہوتی تھیں، اور بڑے شاندار طریقے سے ان کو سنوارا بنایا جاتا تھا. تو یہ اس طرح کا مکمل باغ تھا. جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اسی وقت وہ کھڑے ہوئے، آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، مجھے اپنے سارے مالوں میں بیروحا باغ بڑا پیارا ہے، تو میں اسی باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر تفصیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ باغ عام لوگوں میں تقسیم کرنے کی بجائے اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے رشتہ داروں کی اہمیت آپ نے بتائی کہ اگر آپ صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. کون سے رشتہ دار؟ وہ جو آپ کے وارث بننے والے ہیں وہ نہیں، ہر کوئی رشتہ دار جو آپ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ غریب ہے اور وہ حقدار ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ کے صدقات و خیرات کا حقدار وہ ہے، نہ کہ دوسرے. ہاں اگر آپ کے عزیزوں میں، اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پھر دوسرے لوگ اس کے حقدار ہیں. تو اسی کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی رہنمائی فرمائی، اور آپ نے وہ جو سارے باغ اور اس کی پراپرٹی اور وہ سب کچھ تھا اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے بندوں کا تلاوت کرنے کا انداز، اللہ کا کلام پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور ہم جو اللہ کا کلام پڑھتے اور سنتے ہیں ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم پارے پڑھتے ہیں اور ان کی گنتی کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا، ختم کہاں کیا، ہمارے سبق میں، ہماری تلاوت میں مضمون کون سا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا تھا، یا ذکر کس چیز کا تھا۔ نہیں، ہمیں اس چیز سے ترجمے تفسیریں پڑھنے کے باوجود بھی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے اس پہ امپلیمنٹ اور اس حکم کا جو تقاضا پایا جا رہا ہے اس کو پورا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اس کی طرف توجہ لازم ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا یہ مقصد ہے۔ ہم نے آج تک پڑھنے کے باوجود بھی اس کے مقصد کو نہ سمجھا، نہ کبھی اس پہ عمل کی کوشش کی۔ بیماریوں میں پڑھنا ہے تو تلاوت کرنی ہے، سورت پڑھنی ہے تو گنتی پوری کرنی ہے، پارے پڑھنے ہیں تو گنتی پوری کرنی ہے، اس کے سوا ہمیں قرآن پاک سے کوئی غرض نہیں۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت انداز اور کتنی گہری سوچ ہمیں مل رہی ہے آپ کے اس فرمان سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت کی اس آیت کی تو تلاوت کرتے ہوئے میں نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے اس کے مطابق جو اس نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، تو ان نعمتوں میں سے مجھے کون سی سب سے زیادہ پیاری نعمت ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور پھر خرچ بھی وہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر انہوں نے غور کیا کہ مجھے اپنی ساری نعمتوں میں سے کون سی نعمت پسند ہے، تو غور کرنے پہ مجھے پتہ چلا کہ میری باندیوں میں ایک باندی مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو اسی وقت آیت کی تلاوت کرتے ہوئے جب میرے دل میں خیال آیا کہ میرے سارے مال، میری ساری دولت میں سب سے زیادہ پیاری مجھے وہ باندی ہے، تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسی وقت اس باندی کو آزاد کر دیا۔ یہ تھی تلاوت، اور یہ ہے تلاوت کا مقصد۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہیں لوٹوں گا، یعنی وہ تو میں نے اللہ کے لیے دے دی نا، تو اب میرا اس پہ حق نہیں کہ میں اس کو واپس اپنے پاس رکھوں۔ اگر یہ پاسداری نہ ہوتی تو مجھے وہ باندی اتنی محبوب تھی کہ آزاد کرنے کے بعد، باندی کو جب آزاد کر دیا جائے تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں نا، اسے آپ بیوی بنا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس چیز کی پاسداری نہ ہوتی کہ جو چیز اللہ کو دے دی وہ دے دی، اب میرا اس پہ حق نہیں ہے، تو میں اس باندی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیتا، مجھے وہ اتنی پیاری تھی۔ لیکن میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا تو پھر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ آپ شکر کی بوریاں خریدا کرتے تھے، یعنی پاؤ کلو، 2 کلو، 5 کلو نہیں، پوری بوریاں، بند بوریاں شکر کی خریدتے، اور اسی طرح شکر کی بوریاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ شکر کی قیمت بھی تو صدقہ کر سکتے ہیں، یعنی اتنے پیسے صدقہ کر دیا کریں۔ تو آپ فرماتے کہ شکر مجھے بہت مرغوب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کروں جو مجھے بہت پیاری ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ ہر انسان کو جب اللہ کے حکم کی کوئی سمجھ آتی ہے تو پھر وہ
دوسروں سے منفرد طریقے سے اور خوبصورت طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں وہ چیز پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی توفیق خداوندی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کے درجنوں واقعات ہمیں ایک جگہ پہ بیٹھنے کو سنانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ کیا ہمارے سبق کا مقصد یا ہماری تعلیم کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف بزرگوں کے واقعات سنائیں اور اس سے لطف اندوز ہوں؟ نہیں، کوئی واقعہ، کوئی مثال اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ اس کو سننے اور بیان کرنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ اس حکم پر ہمارا عمل کیا ہے، ہمارے اندر حوصلہ کیا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچ کے اللہ کی راہ میں اپنی کوئی پسند کی چیز دی جس سے ہمیں لگے کہ یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑی پسند ہے، یہ تو میں کبھی بھی نہ دوں، اس چیز کی طرف تو دیکھنا بھی نہ، اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ اور یہی چیز اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو چیز تمہیں بڑی محبوب ہے اسے ذرا اللہ کے نام پہ نکالو تو تمہاری محبت کا پتہ چلے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا محبت ہے۔ تو ہمارا ہمیشہ سے اللہ ماشاء اللہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو چیز پرانی ہو گئی اس کو رکھ دو، جو اب استعمال نہیں کرنی اس کو رکھ دو، جو کھانا اب تمہارا دل چڑھ گیا، ضرورت پوری ہو گئی، اب تم بالکل کھانا نہیں چاہتے، 2 دن کھا لیا، 3 دن کھا لیا، اب تم نے آگے نئی چیز تیار کر لی، اب اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں رہی، بیکار ہو گئی ہے، اسے اٹھا کے غریبوں مسکینوں کو دے دو۔ چلے کبھی تو یہ سب چلتا ہے اس لیے کہ وہ چیز کسی غریب کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے جو بعض اوقات آپ کے لیے نہیں رکھتی۔ اور آج کل کی چیزوں میں اگر یہ دیکھا جائے بہت سے لباس، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرانے زمانے کی طرح سال 1-2 سال استعمال کرنے کے بعد بیکار نہیں ہوتی، خراب نہیں ہو جاتی، وہ اسی طرح قابل استعمال رہتی ہیں جس طرح 4-5 سال پہلے تھی۔ ان کی پائیداری، ان کی بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے، بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، چینج کر کے ہم کوئی دوسری چیز لینا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کارآمد ہے تو ہم کسی دوسرے کو دیتے ہیں، وہ یہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن جب وہ بیکار ہو گئی ہے، آپ کو پسند ہی نہیں رہی، آپ اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی پھر آپ سوچ لیں کہ جب آپ ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس سے آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ دیتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ کیا جو چیز ہم دے رہے ہیں اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ اللہ اس کا محتاج ہے؟ ہم نہیں دیں گے تو گزارا نہیں چلے گا؟ نہیں، یہ سب چیزیں اللہ ہمیں دیتا بھی ہے، اور ہم سے کیوں دلاتا ہے؟ بس ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمیں چیک کرنے کے لیے، ہمارے ایمان اور ہماری محبت کا امتحان لینے کے لیے۔ ورنہ جو رب ہر مہینے کے بعد یا ہر 2 مہینے کے بعد ہمیں بہترین نئے لباس، ضروریات زندگی کی مختلف نئی ورائٹیز دلا سکتا ہے، جو ہمیں دلا سکتا ہے وہ ان کو کیوں نہیں دلا سکتا؟ یہ کبھی غور کیا؟ کیا خاصیت ہے ہمارے اندر؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو غریب یا سفید پوش بندہ ہے جس کے پاس یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں وہ ہم سے اللہ کے زیادہ قریب بھی ہو، اللہ کا زیادہ فرما بردار بھی ہو، اللہ کا زیادہ شکر گزار بھی ہو، تو اس کے پاس ان چیزوں کی کمی ہے اور ہمارے پاس ان چیزوں کی فراوانی ہے، ہم نہ شکرے بھی زیادہ ہیں، بے قدر بھی زیادہ ہیں، پرواہ بھی نہیں ہے چیزوں کی، ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، بیکار ہو جائے، اٹھا کے پھینک دیں، چوری ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے پاس وہ چیزیں زیادہ ہیں۔ تو کیا ڈائریکٹ اللہ ان کو کیوں نہیں دے سکتا تھا؟ وہ ہمیں دے کے ہم سے کیوں دلا رہا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اور جب غور کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ امتحان اصل میں ہمارا ہے، اللہ کو تو کوئی پرابلم نہیں۔
جو اللہ ہمارے تک پہنچا سکتا ہے وہ ان تک کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ جو ہمیں دے سکتا ہے وہ ان کو کیوں نہیں دے سکتا؟ انہیں ہم سے کیوں دلا رہا ہے؟ یہ سارا امتحان ہمارا ہے، یہ ساری آزمائش ہماری ہے، اور اس کی وجہ سے نمبر ہمارے لگنے ہیں۔ تو سوچ لیں کہ ہمیں کتنے نمبرز کی ضرورت ہے۔ اللہ کی تقسیمات کو استعمال کرنے سے پہلے سمجھنا بڑا اہم ہے۔ جب سمجھ آ جائے گی تو ہمارے لیے بہت سارے مشکل کام کرنا آسان ہو جائیں گے، اور معاشرے میں رہنے والے بہت سے مشکل سے دو چار لوگوں کے لیے زندگی کو آگے لے کے چلنا آسان ہو جائے گا، اور یہ سب ہمارے ایک دوسرے کی وجہ سے ہوگا، اور اللہ پاک یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمام کھانے یا سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، سوائے ان کھانوں کے جو اسرائیل نے یعنی یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے توریت سے پہلے۔ تو آپ فرمائیے کہ تم توریت لے آؤ، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، باہر کون لوگ ہیں؟ یہاں سے لوگ کدھر گئے ہیں؟ جی کیوں پیچھے بیٹھے ہیں؟ پیچھے کیا ہے؟ مدینہ میں کچھ یہودی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو ابراہیم تو اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے اور اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، تو آپ تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، آپ کس طرح حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں تو حضرت ابراہیم پہ حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے یہ حضرت نوح پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم پہ بھی حرام تھی، اور تب سے لے کے اب تک ہمارے اوپر حرام ہی چلی آ رہی ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بے تکے اعتراض پر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ ساری چیزیں تو اسرائیل پر حلال تھیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہ حلال نہیں تھی یہ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم پر بھی، اسماعیل پر بھی، اسحاق پر بھی، یعقوب پر بھی، سب پہ حلال تھی۔ ہاں حضرت یعقوب نے کسی وجہ سے ان چیزوں کو یعنی اونٹ کے دودھ اور گوشت کو اپنے اوپر حرام کیا، اور پھر ان کی وجہ سے ان کی اولاد پر یہ چیزیں حرام رہیں، یعنی اسی طرح سے چلتی رہیں۔ جب یہودیوں نے سننے کے باوجود اس بات کا انکار کیا ماننے سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری توریت کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے جو اللہ فرما رہا ہے، اگر پھر بھی تمہیں اس بات کا انکار ہے تو توریت لے آؤ اور اس میں سے وہ مضمون نکال کے دکھا دو جہاں لکھا ہو کہ یہ چیزیں ابراہیم پر حرام تھی۔ اب یہ تو پتہ تھا یہودیوں کو کہ توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ان کو پرانی عادتیں تھیں چھپانے کی اور جھوٹ بولنے کی اور بدل دینے کی۔ اب جب انہیں
اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب آپ مانگ رہے ہیں کہ توریت لائیں اور ہمیں لا کے دکھائیں کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اب انہیں لگا کہ جب ہم توریت لے آئیں گے تو ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ہمارا جھوٹ کھل جائے گا، تو وہ توریت نہیں لا سکے، جس سے خود ہی ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوا اور انہیں اس بات پہ شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو مکہ کے مشرک اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے ایک بار ایک چیز اتاری پھر منسوخ کی، ایک حکم اتارا پھر منسوخ کیا، تو معاذ اللہ کیا اللہ کو پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ پہلے یہ نازل کیا پھر بدل کے وہ نازل کیا؟ تو وہ اس کو ایک بندے کی طرح سمجھتے تھے کہ جیسے ایک بندہ پہلے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، بعد میں اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ اس سے زیادہ اچھا ہے تو اس کو بدل دیتا ہے، تو گویا اللہ بھی اس طرح کر رہا ہے معاذ اللہ۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ کسی حکم کا کسی وقت نافذ ہو جانا اور کسی وقت اس حکم کا منسوخ ہو جانا، یہ پچھلی کتابوں سے پچھلی امتوں سے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور کسی چیز کا منسوخ ہونا یا ایک وقت تک استعمال کی اجازت مل کر بعد میں اجازت ختم ہو جانا، یہ اللہ کے علم میں معاذ اللہ کسی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بندے کی ضرورت اور اس کی نیچر کی وجہ سے ہوتا۔ بعض اوقات ایک وقت میں ایک چیز بندے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی چیز اس بندے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بعض اوقات ایک چیز سے منع کرنا ایک وقت میں بندے کو سوٹ کرتا ہے، وہ اس کو مان لیتا ہے، اور ایک وقت میں وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت اور بندوں کی فطرت کے مطابق کبھی احکام کو نازل کیا اور کبھی ان کو تبدیل فرمایا۔ تو یہ کوئی نئی بات قرآن کے اندر نہیں تھی، بلکہ یہ پچھلی کتابوں میں بھی چلی آ رہی تھی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توریت اور انجیل کے احکام سے بھی باخبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم غیبیہ بھی عطا فرما رکھے ہیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کہ جب سارا کچھ کھل گیا کہ پچھلی کتابوں میں یا توریت میں کون کون سی بات موجود ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو سن لیں کہ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ اس سب کچھ کے باوجود بھی جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ظالم ہیں، اور یہ ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر۔ یہ سارا ظلم ان پہ پڑے گا، اس کا وبال ان پہ پڑے گا، نقصانات ان کو اٹھانے پڑیں گے۔ یعنی اب یہ بتا دیا گیا کہ یہ جس بات پہ اڑے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں پر الزام تراشی کر رہے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور ابراہیم کے خلاف چلتے ہیں، تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ خلاف وہ چل رہے ہیں، خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے پیروکار نہیں چل رہے۔ تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ صدق اللہ، سچا کون ہے؟ سچا اللہ ہے، سچ اللہ نے فرمایا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو۔ کون سا دین؟ حنیفا، جو ہر باطل سے جدا تھا، اور وہ قطعاً مشرک نہیں تھے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سچا دین ہے، لہذا تمہیں دین محمدی کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ دین محمدی میں دین ابراہیمی بھی ہے۔
اب آگے اگلی آیت میں خانہ کعبہ کی شان کے متعلق بتایا گیا، اور وہ بھی انہی یہودیوں کے اعتراض کی وجہ سے۔ ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا گھر ہے؟ للذی ببکۃ، وہ مکہ میں ہے، اور وہ کیسا ہے؟ مبارکن وہدن، وہ برکت والا ہے اور ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ کسی ایک دو قوموں کے لیے نہیں، بلکہ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اب یہاں کیا وجہ بنی اس کو بیان کرنے کی؟ یہودی کہتے تھے کہ جو ہمارا قبلہ ہے کون سا؟ بیت المقدس، وہ کعبے سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ پچھلے انبیاء کا وہ قبلہ رہا ہے، اور دوسری بات وہ یہ بھی کہتے کہ کعبہ بعد میں بنا ہے اور بیت المقدس پہلے سے بنا ہوا ہے، لہٰذا یہ پرانا بھی ہے، قدیم بھی ہے، نبیوں کا قبلہ بھی رہا ہے، تو یہ کعبے سے زیادہ افضل ہے۔ اب ان کے اس عقیدے اور ان کی اس بات کی تصحیح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ پرانا گھر بیت المقدس نہیں ہے اور افضل گھر بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ دونوں کو جب کمپیئر کیا جائے گا تو ان دونوں میں سے زیادہ افضل کون سا گھر ہوگا؟ کعبۃ المشرفہ، یہ افضل ہوگا، یہ قدیم ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ نے بیت المقدس کو لوگوں کی عبادت گاہ نہیں بنایا بلکہ کعبے کو بنایا تھا۔ روئے زمین پر سب سے پہلے تیار ہونے والا گھر خانہ کعبہ ہے، اور جب دونوں کی تاریخ معلوم کی جائے گی تو کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے زمین پہ بنایا گیا۔ اور پھر اس کی اور خاصیت اور اسپیشلٹی کیا ہے کہ فرشتوں کے لیے بھی ایک قبلہ ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کہاں ہے؟ وہ عین خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات یہ ہیں کہ کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں کون آیا؟ آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام نے جب نماز پڑھی تو کدھر منہ کر کے پڑھی؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو پھر سب سے پہلا گھر کون سا ٹھہرا؟ خانہ کعبہ۔ پہلے نمازی جب آدم علیہ السلام ہے، اور پہلی عبادت گاہ یعنی جو سمت اور جہت ہے نماز اور عبادت کی وہ بھی خانہ کعبہ ہے، تو پھر اس سے پیچھے کون تھا جس نے کعبہ کے علاوہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ افضل ہوگا؟ افضل ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ہمارے ہی قرآن میں لکھی ہیں، اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے 1,24,000 یا کم و بیش نبیوں کی امامت کروائی، اور وہاں سے آپ کے سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جب دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھا گیا تو پھر جس قرآن نے بیت المقدس کی فضیلت بیان کی وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے افضل خانہ کعبہ ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ مبارکم و ہدی للعالمین، بیت المقدس جو ہے وہ عالمین کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ مخصوص مدت میں مخصوص لوگوں کا قبلہ رہا، جبکہ خانہ کعبہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے قبلہ ہے۔ اور اس کے بعد کعبہ کی عظمت یہ بھی ہے کہ کعبہ کو
مکہ میں بنایا گیا، اور مکہ کی شان یہ ہے کہ جو بندہ مکہ میں ایک نیکی کرے گا اس کو 1,00,000 نیکی کے برابر ثواب ملے گا، جبکہ یہ فضیلت بیت المقدس کو حاصل نہیں ہے۔ پھر بیت المقدس اگرچہ قبلہ رہا، لیکن پوری تاریخ انسانی میں کبھی بیت المقدس کا حج نہیں ہوا۔ اللہ نے حج کس کا فرض کیا؟ خانہ کعبہ۔ اور دنیا میں امن کی جگہ، امن کا مقام اگر کسی کو قرار دیا گیا تو وہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ فیہ آیاتن، اس گھر کی خصوصیات میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ادھر خانہ کعبہ میں، اور ان نشانیوں میں ایک خاص نشانی یہ ہے کہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور پھر یہ بھی ومن دخلہ کان آمنا، اس کی شان یہ بھی ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا اسے امان مل گئی۔ ابھی جیسے چند نشانیاں ہم نے ابھی پڑھی خانہ کعبہ کی جو فضیلتیں ہیں، مزید آگے جب ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے اتنی چیزیں آتی ہیں اور اس قدر فضائل اس گھر کے آتے ہیں، حتیٰ کہ انسان تو انسان رہ گئے، جو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں اللہ نے ان کو بھی اس گھر کے لیے اتنی سینس اور اتنا ادب عطا کر دیا ہے کہ کعبے کے اوپر کوئی پرندہ کبھی نہیں بیٹھتا۔ پرواز کرتے ہوئے کعبے کو کراس کر کے اس کے اوپر سے پرواز کر کے نہیں گزرتے، پرندے جب بھی گزرتے ہیں وہ دائیں بائیں سے ہو کے گزرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کعبے کو اللہ پاک نے پرندوں کا شفا خانہ بھی بنایا ہے، ہسپتال بھی بنایا ہے۔ اب وہ پرندے جو بیمار ہو جاتے ہیں ان کو اللہ نے جو القاء کیا ہے اپنا علاج کرنے کا طریقہ، وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کعبے کی فضا میں سے گزرتے ہیں، اور جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اللہ انہیں شفا دے دیتے ہیں۔ وحشی جانور اگر حرم کے حدود میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ جو رہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو مارتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ایذا نہیں دیتے۔ بتائیے کہ ایسی شان، ایسی فضیلت اللہ نے کائنات میں کسی اور جگہ کو عطا کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر اس گھر میں کیا ہے، خانہ کعبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سوائے ایک چار دیواری کے وہ کوئی شاہکار ہے عمارتوں کا، وہ کوئی عالی شان مطلب ساز و سامان کے ساتھ بنایا گیا ہے، کیا چیز ہے وہ؟ خالی چار دیواری ہے اور اس کے اوپر وہ کالا غلاف ہے، لیکن اس گھر کی عظمت، اس گھر کا رعب، اس گھر کی دہشت، اس کی طرف لوگوں کے دلوں کا کھنچنا، یہ ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے۔ آپ زمین سے لے کے آسمان پہ پہنچنے والی کوئی دیوار یا چار دیواری ہو، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کے دل کے اندر رعب اور ہیبت پیدا نہیں ہوگی، بس آپ دیکھیں گے حیران ہو کے کہ بنانے والے نے کیا بنایا، کتنی اونچائی بنائی، کتنی چوڑائی بنائی، کتنی شاندار بنائی، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں تو آپ کی ہوں گی، لیکن فقط پوری کائنات میں ایک عمارت ہے، جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں
آپ کا انگ انگ آنسو بہانے لگتا ہے، آپ کے اندر وہ رعب اور وہ عظمت قائم ہوتی ہے، اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کائنات کی عظیم ترین اور محبوب ترین چیز ہمارے سامنے ہے، کہ جتنا دل کھول کے اپنا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو، رو کر آنسو بہا سکتے ہو، اپنے گناہ بخشوا سکتے ہو، معافیاں مانگ سکتے ہو، اور کھلے عام اظہار کر سکتے ہو، سرنڈر کر سکتے ہو، وہ کر لو۔ جو ہی کعبے پہ نظر پڑتی ہے یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ شان اللہ نے کعبے ہی کو عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کائنات میں کوئی کتنا ہی مضبوط، کتنا ہی بڑا کیوں نہیں، جب اس نے کعبے کی توہین کا ارادہ کیا، بے حرمتی کا ارادہ کیا، کرنا تو دور کی بات ہے، جب وہ اپنے اندر ارادہ بھی پیدا کرتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ وقت ہی نہیں آنے دیتا کہ ایسا وہ کر سکے۔ اور مقام ابراہیم کا بتایا گیا کہ مقام ابراہیم اس کے اندر وہ پتھر ہے، اب تو وہ بچہ بچہ جانتا بھی ہے، دیکھ بھی چکا ہے تصویروں میں بھی ویسے بھی، جس کے اوپر کعبے کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس پتھر کی کیا شان تھی کہ اللہ نے اس کے اندر آٹومیٹک سسٹم سیٹ کر دیا تھا، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی الیکٹرک کنیکشن کے، خود بخود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو، ہاتھوں کو جیسے جیسے اس کی ضرورت پڑتی اونچا کرنے کی، نیچا کرنے کی، وہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتا تھا۔ دیوار اونچی ہوتی جاتی تو وہ خود بخود پتھر اونچا ہوتا جاتا، آپ کو نیچے اترنا ہوتا وہ نیچے ہو جاتا۔ کیا شان تھی، اللہ پاک نے کیا شان اس کو عطا کی، اور کس طرح سے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ اور پھر یہ کہ اس کی کیا شان ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی محفوظ تو وہ اب جا کے ہوا نا، کچھ صدیاں پہلے اس کو اس جنگلے کے اندر رکھا گیا، اس کو خوبصورت وہ قبے کے اندر رکھ کے زیارت گاہ بنایا گیا۔ صدیاں پہلے تو وہ اسی طرح کھلے آسمان کے نیچے رہا، نہ اس کو کسی نے بند کیا، نہ سنبھالا، نہ کچھ کیا۔ اس کے باوجود کائنات کی کوئی چیز، کوئی تغیر، کوئی تبدل اللہ کے خلیل کے قدموں کا نشان وہاں سے مٹا نہیں سکا، اس کو ہلکا نہیں کر سکا، پرانا نہیں کر سکا، وہ جیسے تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس وجہ سے یہ شان ملی؟ پتھر تھا، پتھر کو کس طرح ملی؟ پتھروں کے اس گھر کو شان کس لیے ملی؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ نسبتیں جو ہیں وہ انسان کو بلند و بالا کر دیتی ہیں، خواہ خود وہ بالکل حقیر ترین ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن جب اس کی نسبت بڑی ہو جائے گی تو جتنی بڑی نسبت ہوگی اتنا بڑا وہ خود ہو جائے گا۔ اب ایک وہ پتھر ہے حضرت ابراہیم کے قدم کی نسبت سے کیا بن گیا، ایک وہ جگہ ہے جو حضرت ہاجرہ کے قدم لگنے سے کیا بن گئی، اور قیامت تک اس کا مرتبہ مقام کیا ہوا، جس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے، بلکہ جو جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گھر میں جانا، اس کی زیارت کرنا، وہاں عبادت کرنا، وہاں جا کے اپنے گناہ بخشوانا نصیب کرے، اور ان چیزوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ کیا آپ بتائیں بھائی۔